الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ دین کی اور اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر کچے اور پکے مکان تک اسلام کو پہنچانے کے لیے روئے زمین کے ذرے ذرے تک، جہاں کہیں انسان بستے ہوں، وہاں تک رسول کے لائے ہوئے پیغام کو اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہر آدمی اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ اور دین کی خدمت کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ کسی ایک کام کو دین کے کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ بس یہی ایک دین کا کام ہے، بلکہ ہر وہ کام جس سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہو، جس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو، جس سے اللہ کا دین ترقی کرتا ہو، وہ تمام کے تمام کام دین ہی کے کام ہیں۔ اور کسی بھی زاویے سے خدمت کی جائے تو دین ہی کی خدمت کہلاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں اور جتنی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات میں سے کسی ایک ہدایت پر عمل کرنا وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یتیموں کا خیال کرنے کا حکم دیا، جیسے حضور علیہ السلام نے بیواؤں کی خدمت کرنے کی تعلیم دی، جیسے
الصلاۃ والسلام نے مجبوروں اور معذوروں کی خدمت کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی تعلیم دینے کا حکم دیا، مساجد تعمیر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی ہدایات دی ہیں جو کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں حدیث کی، اگر آدمی اس میں سے کسی ایک کام کو اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ یتیموں کی خدمت ہو، چاہے وہ بیواؤں کی خدمت ہو، چاہے وہ مساجد کی تعمیر ہو، چاہے وہ قرآن مجید کے تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا ہو، کسی ایک کام کو اٹھا لیتا ہے اور اس نے یہ طے کر لیا کہ بھائی زندگی بھر مجھے یہ کام کرنا ہے، اسے بھی دین کی خدمت کہیں گے کہ بھئی وہ آدمی اللہ کے رسول کی ایک ہدایت پر عمل کر رہا ہے، حضور کے ایک فرمان کو اس نے اس پر عمل کرنا طے کر لیا ہے۔ لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک کام اٹھا لیں اور ایک کام کرنا طے کر لیں، ایک کام کو آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ باقی حضور نے جو کام بتائے ہیں اب وہ غیر اہم ہو گئے، کہ بھئی یہ کام اہم ہے اور یہ کام غیر اہم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ہم لوگوں کو ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے اندر یہ مزاج بن گیا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں ہم اس کی بہت اہمیت بتاتے ہیں، اور جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس وہ تو ایسے ہی ہے، وہی کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، مگر یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ آپ حضور کے باقی دوسری ہدایات کو، اس کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی حضور کی ہدایت ہے، یہ بھی حضور کی ہدایت ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ کام کرنا بھی دین کی خدمت ہی ہے، یہ کام کرنا بھی دین ہی کی خدمت ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، وہ کرنا بھی کار خیر ہے، یہ کرنا بھی کار ثواب ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں جو کمی آ گئی ہے وہ اس بات کی آ گئی ہے کہ فرمان رسول ہی کو تقسیم کر دیا ہم لوگوں نے، اور جو کام ہم کرنا طے کیے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب سے اہم ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے گاڑی کی مثال دے کے بتایا تھا کہ جیسے گاڑی میں ہر پرزہ اہم ہوتا ہے، چاہے اس کی چیسی ہو، اس کی باڈی ہو، اس کے سیٹ ہو، اس کے ٹائر ہو، یا اس کی لائٹ ہو، حتیٰ کہ 5 روپے کی ہوا کی بھی اس میں اہمیت ہوتی ہے۔ یہ تمام لوگوں کی محنت لگنے کے بعد، ہر آدمی کی صلاحیت اس میں کھپنے کے بعد ایک گاڑی تیار ہو کے باہر نکلتی ہے، تو اس میں ہر چیز اہم ہے۔ اب آپ بتائیں گاڑی میں کون سی چیز غیر اہم ہے؟ بولے صاحب یہ ٹائرہ نکالو، کالے ہیں، اچھے نہیں دکھ رہے، یا پھر یہ سیٹیں نکال دو، اس کی کیا اہمیت ہے، شطرنجی بچھا کے بھی تو چلا سکتے ہیں، یہ باڈی کی کیا ضرورت ہے، چیسی پہ بیٹھ کے بھی چل سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کی صلاحیت لگنے کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اپنی صلاحیت اس میں لگاتا ہے، لگانے کے بعد ایک گاڑی تیار ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی جس طرح بھی شیئر کیا ہو اس کی اپنی اہمیت ہے۔
بالکل بعینی ہی دین کی خدمت کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نے ایک میدان سنبھال لیا، ایک آدمی نے ایک میدان سنبھال لیا، دوسرے نے دوسرا سنبھالا، تیسرے نے تیسرا سنبھالا، ہر زاویے سے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ مثلا سب مسلمان مل کے صرف مسجدیں بنانا شروع کریں، بولے صاحب سب سے اہم کام مسجد بنانا ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ بھائی قرآن کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بھائی مسجد بناؤ بڑا ثواب ہے۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب مل کے قرآن ہی پڑھائیں، تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد نہیں ہوگی تو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی ایک ہی کام کرے، ایسا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ میں جو قابلیتیں تھیں، جس میں جو قابلیت تھی، اللہ کے رسول نے اس قابلیت کے اعتبار سے ان سے خدمت لی ہے۔ جس میں بولنے کی صلاحیت تھی اس سے بولنے لگایا، جس میں میدان جنگ کی صلاحیتیں تھیں ان سے میدان جنگ میں کام لیا، جن میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت تھی انہیں کاتب وحی بنایا، جن میں اللہ اللہ کرنے کا مزاج تھا مسجد کے کونے میں بٹھا دیا، جن میں شاعری کا مزاج تھا انہیں شاعر بنا دیا، جن کے پاس دولت اور سرمایہ تھا دین کی سربلندی میں ان کا مال لگوا دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر صحابی سے ان کی قابلیت کے اعتبار سے دین کی خدمت لی۔ موجودہ زمانے میں بھی ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی قابلیت سے دین کی کس زاویے سے خدمت کر سکتا ہوں، کس زاویے سے، کس اینگل سے میں جا سکتا ہوں دین کی خدمت کے لیے، کس طرح میں دین کی سربلندی میں اپنا رول ادا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں؟ جب تک ہر مسلمان میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اسلام ترقی کیسے کرے گا؟ اسلام ہر کچے اور پکے مکان میں کیسے داخل ہوگا؟ سورج کی کرنیں زمین کے جس ٹکڑے پر پڑ رہی ہیں وہاں تک اسلام کیسے پھیلے گا؟ یہی تو اللہ کے رسول کی آرزو تھی، یہی تو آپ کی تمنا تھی، یہی تو آپ کی خواہش تھی کہ میرا لایا ہوا دین روئے زمین کے ذرے ذرے تک پہنچے، ایک ایک ابن آدم تک پہنچے، ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی آرزو تھی، یہ ارمان تھے آپ کے۔ یہ ارمان پورے ہونے کے لیے ہر آدمی اپنی صلاحیت پیش کرے کہ صاحب میرے اندر یہ کام کی صلاحیت ہے، آپ بتائیے اسلام کی ترقی کے لیے میری صلاحیت کو میں کہاں استعمال کروں؟ اور ایس ایس جیسی تنظیم کو آپ جانتے ہیں، میں زیادہ اس کا تعارف کرانا نہیں چاہتا، اگرچہ کہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس تنظیم کی خاص خوبی یہ ہے کہ ہر صلاحیت کا فرد ان کے پاس موجود ہے، ہر صلاحیت کا، فوج کے کرنل سے لے کر جھاڑو مارنے والے تک ہر
قسم کی صلاحیت کا فرد اس تنظیم کی ترقی کے لیے اور ہندوتا کی ترقی کے لیے، ہندو دھرم کو عام کرنے کے لیے ان کے پاس ہر صلاحیت کا، فوج کے کرنل سے لے کر گلی میں جھاڑو مارنے والے تک کی ہر قسم کی صلاحیت کا فرد اس تنظیم میں آپ کو ملے گا۔ وہاں آپ کو آئی پی ایس آفیسرز ملیں گے، آئی اے ایس آفیسرز ملیں گے، وہاں سیاسی لیڈر ملیں گے، وہاں پارلیمنٹ کے ممبر ملیں گے، وہاں آپ کو منسٹرز ملیں گے، وہاں آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، وہاں آپ کو انجینئرز ملیں گے، وہاں آپ کو گورنمنٹ سروینٹ ملیں گے، وہاں آپ کو ہر صلاحیت کا آدمی ملے گا۔ اور ان سے کام ان کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی خدمت کا گتا چند لوگوں کو دے دیا اور سمجھ لیا کہ صاحب یہ چند گتے دار ہیں، یہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور ہمارا اپنا کوئی فرض نہیں ہے دین کی خدمت کا۔ چند لوگوں کو ہم نے ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے کہ بھئی دین کا کام کرنا تو ان کا کام ہے، دعوت کا کام کرنا تو ان کا کام ہے، تبلیغ کا کام کرنا تو ان کا کام ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ آج کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کا دین کی خدمت کے سلسلے میں صفر بھی اگر ان کو دیا جائے تو شاید زیادہ ہے، کوئی رول نہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن میں بہترین قابلیتیں ہیں، بہترین صلاحیتیں ہیں، سوائے سڑکوں اور ہوٹلوں اور چبوتروں میں ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ اسلام کی ترقی کے لیے اگر یہ وقت لگتا ہوتا تو اسلام کی موجودہ جو کیفیت اور جو صورتحال ہے وہ صورتحال آج نہیں رہتی۔ ضرورت میرے عزیز بھائیوں اس کی ہے کہ ہم ہر آدمی یہ سوچے ہم میں سے کہ میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے میں اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اشاعت اسلام، حفاظت اسلام، یہ دو شعبے ہیں۔ ایک ہے اسلام کی اشاعت کرنا، پھیلانا، اس کو عام کرنا، ایک کام یہ ہے، اور ایک کام ہے حفاظت دین، اسلام پر کیے جانے والے حملوں کا مقابلہ کرنا، اللہ کے نبی کے دین کو کمزور کرنے کی کاوشوں اور کوششوں پر بند لگانا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو مٹانے کی کوششوں میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان سے مقابلہ آرائی کرنا۔ اور یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے دین کی خدمت کے لیے تقاضے آتے ہیں۔ کبھی اشاعت دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں علاقے تک آج تک دین نہیں پہنچا، وہاں جا کر دین پھیلایا جائے۔ فلاں علاقے کے لوگ آج تک کلمہ نہیں پڑھ سکتے، انہیں کلمے کا تعارف کرایا جائے۔ فلاں علاقے میں آج تک ایسے مسلمان ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کو پہچانتے تک نہیں ہیں، انہیں اللہ کے نبی کی پہچان کرائی جائے۔ کئی علاقوں میں لوگ ایسے ہیں جہاں پر قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن دیکھا تک نہیں ہے لوگوں نے، ان تک قرآن پہنچایا جائے۔ رسول اللہ کی سیرت سے ناواقف ہیں، انہیں حضور کی سیرت سے واقف کرایا جائے۔ یہ ہے اشاعت دین۔ اب ہم یہ سوچیں اس سلسلے میں میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں، اشاعت اسلام کے سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں۔ کبھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، کرسچن ہو رہے ہیں، ہندو بن رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں،
کسی اور مذہب کو قبول کر رہے ہیں. یہاں پر مسئلہ آتا ہے حفاظت دین کا کہ بھئی دین کی حفاظت کی ضرورت ہے. اب آدمی یہ سوچے کہ اس حفاظت دین میں کیا کام آ سکتا ہوں, میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں اسلام کی حفاظت کے لیے. کبھی اشاعت دین کے تقاضے ہیں, کبھی حفاظت دین کے تقاضے ہیں. اکثر ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ایک لائن کو پکڑے ہوئے ہیں, دین کی ایک لائن پکڑے ہوئے ہیں, اس کا کام کر رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو جب دوسرا تقاضا ہمارے سامنے اسلام کی حفاظت کا ہو یا اسلام کی اشاعت کا ہو یا سنت کی حفاظت کا ہو یا سنت کی اشاعت کا ہو یا قرآن کی حفاظت کا ہو یا قرآن کی اشاعت کا ہو, جب آتا ہے ہمارے سامنے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام تو ہمارا نہیں ہے. ارے بھائی حفاظت دین کا مسئلہ ہے, حفاظت دین کا مسئلہ ہے, لوگ کافر ہو رہے ہیں. حفاظت دین کا مسئلہ ہے, لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اشاعت دین کا مسئلہ ہے, لوگ کلمے سے واقف نہیں ہیں, رسول کے نام سے واقف نہیں ہیں, حضور کا تعارف نہیں ہے, قرآن کا تعارف نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نہیں کرتے, یہ کام ہمارا نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, صحابہ کا جو مزاج تھا, صحابہ کا جو مزاج تھا وہ مزاج یہ نہیں تھا. صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ دین کے تقاضا چاہے کسی میدان کا ہو, چاہے وہ کسی میدان کا تقاضا ہو, حضرات صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ صاحب یہ کام ہم نہیں کرتے, یہ ہمارا کام نہیں. تقاضا جب آتا تھا, جس قسم کا آتا تھا, جیسا آتا تھا, حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. بھلے پہلے سے کوئی کام میں لگے ہوئے تھے اور اس سے اہم کوئی تقاضا آ جاتا تو حضرات صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اس سے اہم اس وقت یہ کام ہے. جیسے گھر میں دو بیمار ہیں, ایک بیمار وہ ہے جسے بخار آیا اور آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایک پہلے سے بیمار تھا, دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ بولیں گے صاحب میں تو یہ بخار کے مریض کی خدمت کروں گا کیونکہ میں پہلے سے لگا ہوا ہوں اس میں, یہ ہارٹ اٹیک چاہے ہو جائے یا مر جائے میں اس کی خدمت نہیں کرتا کیونکہ پہلے سے میں ایک اماں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, بابا کو چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے ایسی سوچ کہ پہلے سے میں ایک کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, بھلے اب دوسرا چاہے مر رہا ہو, میں وہ کام نہیں کروں گا, میں اس کی خدمت کروں گا. دین کی خدمت میں جب آدمی کے سامنے اہم تقاضا آ جائے, پہلے سے ہم ایک کام کر رہے ہیں لیکن اس سے اہم تقاضا جب آ جاتا ہے تو اس اہم تقاضے پر انسان کو اس تقاضے کو چھوڑ کر اس پر چلنا چاہیے. جب تک ہم لوگوں میں یہ مزاج نہیں پیدا ہوگا, دین کی حفاظت بھی مشکل ہے, دین کی اشاعت بھی مشکل ہے, دین پھیلانا بھی مشکل ہے اور دین کی حفاظت بھی مشکل ہوتی ہے. صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کام دین کی سربلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے, دین کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے, حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا, اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے مدینے میں منادی کرائی تھی جہاد میں جانے کے لیے. اعلان ہوا, صحابہ سامان باندھ کے جا رہے تھے.
دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کے گود میں ایک معصوم بچہ ہے. مسجد نبوی بھر رہی ہے، صحابہ آ رہے ہیں، سفر کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی نظر پڑی اس عورت پر جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی، تو حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، ایک خاتون فریادی کھڑی ہوئی ہے، اس سے پوچھو کیا ہے. حضرت بلال نے جا کر پوچھا تو اس خاتون نے یہ کہا کہ پہلے گھر میں جو مرد تھے اللہ کے راستے میں قبول ہو چکے، انہیں تو شہادت مل گئی ہے، لیکن اب اعلان ہوا ہے اور میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جسے میں اللہ کے نبی کے خدمت میں بھیج سکوں، دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جوانی اور اپنی جولانی دکھلائے. میرے گھر میں ایسا کوئی مرد نہیں ہے، یہ معصوم بچہ ہے، میں اسے لے کے آئی ہوں، اللہ کے نبی سے کہو کہ اسے قبول کر لیں. حضرت بلال نے جا کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس طرح خاتون فریاد کر رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بلال، اس بچے کا میدان جنگ میں کیا کام ہے؟ کیا کرے اسے لے جا کر؟ کون اسے سنبھالے گا؟ اور یہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھائے گا؟ اس سے کہو کہ بچے کو واپس لے جائے. حضرت بلال نے آ کر جب اس عورت سے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد سنایا تو اس کے آنکھوں سے آنسو امنڈ پڑے، اور اس عورت نے کہا کہ بلال، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میدان جنگ میں کوئی جوہر نہیں دکھا سکتا، لیکن میرا بچہ اس کام تو آئے گا کہ اللہ کے نبی کی جانب کوئی تیر آئے تو حضور کو لگنے سے پہلے میرا بچے کو آڑ بنا دیا جائے تاکہ حضور کے بچنے کا سبب بن جائے. یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کا، یہ مزاج تھا مدینے کی عورتوں کا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا. جب جوان گھر میں نہیں رہے تو دودھ پیتے بچوں کو لا کر پیش کر دیا. صحابہ میدان جنگ میں نکلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچے آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے. حضور نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ نہیں، ہم بھی چلیں گے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور کے سامنے اصرار کرنے لگے کہ ہم بھی چلیں گے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہاں تک درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہم دونوں میں مقابلہ کرائیے، جو طاقتور ہے اسے ساتھ لے جائیے. کیا جذبہ تھا ان لوگوں میں دین کی خدمت کا. آج کا جوان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ صحابہ کے بچوں کے دلوں میں دین و اسلام کی خدمت کا جو جذبہ تھا اس کا ایک ذرہ بھی آج کے جوان کے سینوں میں نہیں پایا جاتا. یہی وجہ تھی. کہاں مدینہ منورہ، کہاں مدینہ منورہ، کہاں مکہ المکرمہ، کہاں افریقہ کے جنگلات، کہاں مدینہ منورہ، کہاں ایران، کہاں سیریا، کہاں ایجپٹ، کہاں جارڈن، کہاں ہے فلسطین. حتیٰ کہ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے پشاور تک حضرات صحابہ کرام نے اس دین کی خدمت کو لے کر چلے ہیں. انہوں نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی، انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا. جو امانت ان کے پاس رکھی تھی اس امانت کو انہوں نے دوسروں تک پہنچا دیا. لیکن وہ اسپرٹ، وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ جولانی، وہ جوش اور دین کو پھیلانے کا وہ حوصلہ آج ہمارے اندر باقی نہیں رہا. آج ہم لوگ صرف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں.
آج جماعتوں میں تقسیم ہو کر ہے، بھلے دوسرے لوگ چاہے کتنا اچھا کام کرو، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے نہیں، ہماری جماعت کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا اچھا کام کرتا ہو، مسلکی بنیاد پر، جماعتی بنیاد پر آج ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس مسلک پہ ہیں اس مسلک پہ قائم رہیے، آپ جس جماعت پہ ہیں اس جماعت پہ قائم رہیے، لیکن تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر۔ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی قرآن کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی حفاظت دین کا کام کر رہا ہے، بھلے وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے، بھلے وہ آپ کی جماعت کا نہیں ہے، کم سے کم اس کا تعاون تو کرو کہ بھئی وہ کام جو ہم نہیں کر رہے ہیں یہ کر رہا ہے، وہ کام جو ہم سے نہیں ہو سک رہا ہے ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ تعاون علی البر، قرآن یہ کہتا ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، نیک کاموں میں مدد کرو، نیکی میں ایک دوسرے کا سہارا اور آسرا بنو، تعاون کرو، تعاونوا علی البر۔ صرف مسلک کی بنیاد پر، صرف جماعتی بنیاد پر آج ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا فائدہ مخالفین اسلام اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ مخالفین رسول اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ مخالفین قرآن اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ مخالفین اسلام اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تم ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں 313 سے لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ 313 نے وقت کے فرعونی جذبہ رکھنے والے ہارونوں اور حامانوں اور شدادی جذبہ رکھنے والوں کو صحابہ کرام نے میدان بدر میں خاک چٹائی تھی۔ 313 تھے، کسی کے پاس اونٹ تھا تو تلوار نہیں، تلوار تھی سواری نہیں، نیزہ ہے کمان نہیں۔ آپ جنگ بدر کے حالات پڑھ کے دیکھو، جنگ بدر کے حالات پڑھو کہ صحابہ کی اس وقت کی کیفیت کتنی قسمہ پرسی کی تھی۔ ایک ایک سواری پر 3 صحابہ سوار ہو کے گئے، سواریاں بھی نہیں تھی ان کے پاس، اتنی غربت، اتنی قسمہ پرسی، اتنی پریشان حالی ان کے اندر تھی، لیکن ان کے دل متحد تھے، آپس میں نفرت نہیں تھی، آپس میں عداوت نہیں تھی، آپس میں بغض نہیں تھا، آپس میں عناد نہیں تھا، ان کے دل ملے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو قرآن نے ان کی محبتوں کی گواہی دی، ان کے آپسی تعلقات کی گواہی دی، ان کے دل کیسے ایک دوسرے کے لیے پاک تھے اس کی گواہی قرآن نے دی۔ اٹھاؤ 26واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا کفر کے معاملے میں محمد کے ساتھ رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار،
کفر کے بارے میں ان کا موقف انتہائی سخت تھا. سمجھوتا، کمپرومائز، یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا. یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا کمپرومائز کا. کفر کے بارے میں صحابہ کا مزاج کمپرومائز کا نہیں تھا. لیکن رحماء بینہم، آپس میں وہ کیسے رہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھاتے تھے، رحم کھاتے تھے. بہترین تال میل تھا ان کے اندر، بہترین اتحاد و اتفاق تھا. یہی وجہ ہے کہ میدان بدر میں 313 نے مل کر وقت کے فرعون نما انسانوں کو خاک چٹائی تھی. اسی لیے تو کہا گیا 313 سے لرزتا تھا زمانہ. 313 تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جس صبح کو میدان بدر کا ہمہمہ گرم ہونے والا تھا، اس رات کو اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی تھی وہ یہی فرمائی تھی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ مٹھی بھر افراد ہے، اگر آج بدر میں ان کا خون جذب ہو گیا، اگر یہ میدان بدر میں قبول کر لیے گئے، شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ قیامت تک پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. میرے عزیز بھائیوں، یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کا. آج اس سے ہمارے دل خالی ہو گئے. اسلام کے لیے وہ جذبے ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہے. اسلام کی خدمت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کام کر لے رہے ہیں، یہ کام کر لے رہے ہیں، فلانے صاحب فلانے کام کر لے رہے ہیں، میں تو فری ہوں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک رسول کا امتی ہونے کے ناطے، ایک رسول کا غلام ہونے کے ناطے، اسلام کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر فرد نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ میری جوانی، یہ میری طاقت، یہ میری صلاحیت، یہ میری قابلیت، یہ میری تعلیم، یہ میرا پیسہ، یہ میرا ذہن، یہ میری ہوشیاریاں اسلام کے لیے کب کام آئیں گی؟ اسلام کے لیے کب کام آئیں گی؟ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میرے اپنے مذہب کی ترقی کے لیے اس میں میرا کیا رول ہے؟ میرے مذہب کی حفاظت کے سلسلے میں اب تک میں نے کیا رول ادا کیا؟ میرے مذہب کی پھیلانے اور اشاعت کے سلسلے میں اب تک میں نے کیا رول ادا کیا؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ غافلوں کی کبھی مدد نہیں کرتے. غافلوں کی اللہ مدد نہیں کرتے، کاہلوں کی اللہ مدد نہیں کرتے، بے حسوں کی اللہ مدد نہیں کرتے. نظام ہے اللہ کا. قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے کی مشقت برداشت کرتا ہے، جو ہمارے راستے کا مجاہدہ اٹھاتا ہے، جو ہمارے دین کی خدمت کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو ہمارے دین کی ترقی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. ہم راستے اس کے لیے کھولتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کرو گے، اللہ کے دین کی ترقی کی محنت کرو گے، رسول کے لائے ہوئے تعلیمات کی ترقی کے لیے محنت کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا اگر تم ہمارے دین کی خدمت کرو گے ینصرکم اللہ، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد الہی کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تم ہمارے دین کی محنت کرو، تم ہمارے دین کی خدمت کرو، تم ہمارے دین کی مدد کرو، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ دین کی محنت کے میدان پڑے ہوئے ہیں، دین کی محنت کے میدان پڑے ہوئے ہیں، بے حساب میدان ہے۔ آپ یہ سوچو کہ میں کس میدان کا آدمی ہوں، میں کس میدان کا آدمی، میں کس میدان میں کام کر سکتا ہوں، اپنی قابلیت اپنی صلاحیت سے میں دین کے کس میدان کا آدمی ہوں، میری اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دین کا کون سا میدان میں چوائس کروں، کس میدان میں میں کام کر سکتا ہوں، میری اپنی قابلیت کے اعتبار سے، میری اپنی تعلیم کے اعتبار سے، میری اپنی ہوشیاریوں کے اعتبار سے، میری اپنی سمجھ کے اعتبار سے کس میدان کو میں سنبھالوں۔ میں ہرگز یہ بات نہیں کہتا کہ سب ایک کام کرنا چاہیے، سب اگر ایک کام کریں گے تو اللہ نے جتنے کام کرنے کا حکم دیا وہ کون کریں گے، وہ کون کریں گے؟ حضور نے جتنے کام کرنے کا حکم دیا وہ کون کریں گے؟ دین کے کسی شعبے کے اندر بھی اپنی خدمات کو آدمی پیش کرے گا۔ صاحب میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے لیے کون سا میدان بہتر ہے، میں اپنی اس قابلیت سے کون سا کام کروں۔ میرے عزیز بھائیوں، اعلان ہونے پر چند پیسے وہاں پھینک کے جانے کا نام دین کی خدمت نہیں۔ اعلان ہونے پر روپیہ 2 روپیے 10 روپیے 100 روپیے وہاں ڈال کے جانا یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ صحابہ نے گھر کو جھاڑو مار کر اپنی دولت پیش کی تھی، نہیں سنا آپ نے؟ جنگ تبوک کا مشہور قصہ، لمبا سفر، اتنا لمبا سفر جہاد کے لیے کبھی نہیں کیا گیا، لگ بھگ 1200-1300 کلومیٹر جانا تھا صحابہ کو سواریوں پر، گرما کا زمانہ تھا، مدینے میں کھجور پک رہے ہیں اور سال بھر کی اکانومی اسی پر ڈیپینڈ کرتی تھی، عین اسی وقت میں جنگ کا تقاضا آ گیا، حضور نے اعلان کر دیا۔ وہی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ فائنانشلی میں بڑا اسٹرانگ تھا، کس سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اس وقت کا پوزیشن، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا پوزیشن جنگ تبوک کے وقت میں فائنانشلی ابو بکر سے زیادہ اسٹرانگ تھا، اور ساری زندگی حضرت عمر کی خواہش تھی کہ کبھی نہ کبھی نیک کام میں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں۔ ان کی ایک آرزو تھی کہ ابو بکر کو نیک کام میں میں پیچھے کروں اور نیکی میں زیادہ کماؤں ابو بکر سے۔ جب حضور نے اعلان کیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ زندگی کا سب سے بہترین موقع ہے اور سب سے سنہرا موقع ہے کہ فائنانشلی میں ابو بکر سے اس وقت زیادہ اسٹرانگ ہوں۔ حضور کا اعلان ہوا، حضرت ابو بکر بھی گھر کو گئے، حضرت عمر بھی گھر کو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آئے، سامان لایا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ سامان ہے، کہا حضور نے کہا وہ ڈال دو، لا کے وہ ڈال دیا مسجد نبوی میں۔ آ کر بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا گھر میں
جو کچھ تھا، جتنا بھی تھا، میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس کو ہاف ہاف کر دیا. آدھا میں نے گھر والوں کے لیے رکھ دیا، آدھا آپ کے قدموں میں حاضر ہے لایا. حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، رفیق یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے. کوانٹٹی اگرچہ کہ کم تھی، کوانٹٹی کم تھی، لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں وہاں ڈال دیا. آگے حضرت ابوبکر چپکے سے بیٹھ گئے. حضور نے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھا، جو کچھ تھا میرے پاس اور جتنا بھی تھا وہ سب کچھ لایا، وہ سب کچھ لایا ہوں. سیدنا ابو بکر سے اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. حضرت ابو بکر نے جو کچھ لایا، حضرت ابو بکر جو کچھ لائے تھے کوانٹٹی کے اعتبار سے حضرت عمر جو کچھ لائے تھے اس سے کم تھا، کوانٹٹی کے اعتبار سے کم تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے پاس کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھو اور اچھی طرح رکھو، یہ دین کا معاملہ ہے. اللہ کے پاس کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے پاس پرسنٹیج کا اعتبار ہے. اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ پرسنٹیج دیکھتے ہیں. زکوٰۃ میں پرسنٹیج کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے. تو اللہ کے پاس اعتبار پرسنٹیج کا ہوتا ہے، کتنا تھا کتنا دیا، کتنا دے سکتا تھا کتنا دیا، یہ دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنا دیا، کہ سب 2 ڈال رہے تھے آپ نے 100 ڈال دیے، سب 100 ڈال رہے تھے آپ نے 1000 ڈال دیے. اس کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے پاس کتنا دے سکتا تھا اس میں سے اس نے کتنا دیا، یہ اعتبار ہے. دین کی خدمت یہ نہیں ہے کہ اعلان ہو گیا 10واں پھینک کے چلے گئے 20واں ڈال دیے اور یہ سوچ لیے کہ صاحب ہزاری میں تو ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے اور ہر جمعہ پابندی سے میں 10 ڈال کے جاتا ہوں. اللہ یہ دیکھتے ہیں کیا کر سکتا تھا اور اس نے کیا کیا، کتنا دے سکتا تھا کتنا دیا، کتنا لگا سکتا تھا کتنا لگایا، یہ دیکھا جاتا ہے. حضرت عمر کوانٹٹی میں بہت زیادہ لائے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کوانٹٹی کے اعتبار سے حضرت عمر سے بہت کم لائے تھے. لیکن جب کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے حضرت عمر آدھا مال لائے تھے، حضرت ابو بکر پورا مال لائے تھے، پورا لائے تھے. میرے عزیز بھائیوں، میں نے 50 مرتبہ شاید یہ واقعہ سنایا. حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے تاجر اور وقت کے بہت بڑے اللہ والے، دونوں چیزیں جمع تھی. وقت کے بہت بڑے مالدار بھی تھے، وقت کے بہت بڑے اللہ والے بھی تھے. ایک عورت آئی ان کے پاس، آ کر یہ کہا کہ حضرت حکیم صاحب نے بچے کو دوا شہد میں پلانے کے لیے کہا ہے اور شہر میں شہد دستیاب نہیں ہے، لہذا اگر آپ کے پاس شہد ہو تو مجھے تھوڑا دے دیں یہ پیالی پر. تو حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے جو ان کا ملازم تھا اس سے یہ کہا کہ میاں اندر شہد کا گھڑا رکھا ہوا ہے، لا کر اس عورت کو دے دو.
اب اس خادم کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ بھئی ایک کٹورا بھر شہد مانگی تھی، ایک پیالے بھر شہد مانگی تھی، یہ کیا بات ہے کہ پورا گھڑے کا گھڑا دے دے۔ عام طور پر مالداروں کے ساتھ رہنے والے اکثر لوگ کنجوس ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساتھ رہنے والے ساتھی کو دیکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم کو مشورہ دیا صاحب آپ 200 کے کو دے رہے ہیں، 10 دیے تو چلتا نا، بولے میاں بڑا اچھا مشورہ دیے تو، میں تو 200 دے رہا تھا۔ تو بعض مرتبہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو کار خیر میں پہلے ہمارا دل تو بڑھتا نہیں، جیب تک ہاتھ جاتا نہیں، کبھی اتفاق سے چلے گیا تو پکڑنے کے لیے ایک پیچھے سے پہلے سے ہمارا تیار رہتا۔ تو اب وہاں لیث ابن سعد نے جب یہ کہا کہ میاں وہ شہد کا گھڑا لا کر دے دو، تو اس کے پیٹ میں سینے پہ سانپ لوٹنے لگے، بولے یہ گھڑا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال ملازم آدمی تھا، مرتا کیا نہ کرتا، بہرحال لا کے گھڑا تو دے دیا، وہ عورت لے کے چلی گئی۔ اب اس کے پیٹ میں بہرحال درد ہو رہا تھا، تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا مونڈ دیکھ کر اس نے حضرت لیث ابن سعد سے کہا کہ حضرت، انداز اچھا اختیار کیا اس نے کہا کہ حضرت اس نے ایک پیالے بھر شہد مانگا تھا، اگر آپ اس کو ایک پیالے بھر دے دیتے اور کوئی ضرورت مند آتا تو اس کو دے سکتے تھے، اس کو دے سکتے تھے، اس کو دے سکتے تھے۔ بھٹکانے کا انداز اور طریقہ اس کا الگ تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کیوں تقسیم کر دیے، اس نے یہ کہا ایک کو دینے کے بجائے 10 کو دے سکتے تھے، آپ ایک کو کیوں دیے؟ حالانکہ 10 کو دینے کی نیت اس کی بھی نہیں تھی، اصل میں ایک کو مل جانے سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو اس نے انداز یہ اختیار کیا کہ ایسا دینے کے بجائے ایسا بھی تو دے سکتے تھے۔ حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے، آج اس جواب کو اپنے دل پہ لکھ لیجیے۔ حضرت لیث ابن سعد نے جو جواب دیا اس خادم کو، اسے اپنے دل پہ نقش کر لیجئے۔ حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اس نے جتنی ضرورت تھی اتنا مانگا، میں نے جتنی حیثیت تھی اتنا دیا۔ اس نے ضرورت جتنی تھی اتنا مانگا، میں نے اپنی حیثیت پر نظر ڈالی اور میں نے میری حیثیت سے اس کی مدد کی ہے۔ ایک مسلمان اتنا سخی ہونا چاہیے، ایک مسلمان اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے کہ دیتے ہوئے سوچے کیا میں 4 آنے دینے کا ہی میرے اندر اتنی ہی حیثیت ہے؟ کیا 1 روپیہ ہی دینے کی میرے پاس حیثیت ہے؟ کیا میں 2 روپے ہی دینے کی حیثیت رکھتا ہوں؟ کیا میں 10 روپے ہی وہاں ڈال کے جانے کی حیثیت رکھتا ہوں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کا مزاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا جو مزاج بنایا تھا، آج ہم اس مزاج سے خالی ہو گئے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج سگا بھائی سگے بھائی کی مدد کرنے تیار نہیں، بیوہ بہن کی مدد کرنے تیار نہیں، یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی مدد کرنے تیار نہیں، بیوہ بہن کی مدد کرنے تیار نہیں، بھائی بھوکا مر رہا ہے اور ہمارے گھر میں مرغ پکتا ہے، بھائی کے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، آج ہمارے بچے 1,000 2,000 کے جوتے پہن رہے ہیں، بہن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے باسی کھانا لا کے کھا رہی ہے، ہمارے گھر میں مرغن غذائیں پک رہی ہیں۔ وہ درد، وہ کرب، وہ بے قراری، وہ بے چینی، وہ ہمدردی، وہ اظہار ہمدردی، وہ غمخواری، یہ جذبات نکل گئے۔ برائے نام ہمارے سینوں میں دل ہے، لیکن اصل میں یہ پتھر کا سل ہے۔ ہمارے دل مسلمانوں کے دل نہیں ہیں، ہمارے سینوں میں ایسا دکھتا ہے کہ بھیڑیوں کے دل ہیں، بے رحمی بھری ہوئی ہے، رحم کے جذبات ختم ہو گئے، تڑپنے کے جذبات ختم ہو گئے، ترس کھانے کے جذبات ختم ہو گئے، کسی کے دکھ کو دیکھ کر اپنے آنکھوں میں آنسو لانے کے حوصلے اور جذبے ختم ہو گئے۔
اور بے قراری ختم ہو گئی۔ حضرات صحابہ کی مثال روئے زمین پر نہ کبھی ملی تھی، نہ کبھی قیامت تک مل سکتی ہے۔ آخری لمحات میں زخموں سے چور چور ہیں، پانی مانگا، پانی لانے والے نے پانی لایا، بازو والے نے آواز دی کہ بھائی تھوڑا مجھے بھی پلا دو، تڑپتے ہوئے زخموں میں چور چور رہ کر پانی لانے والے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہیں پلا دو۔ اس طرح 5 زخمی پڑے ہوئے ہیں، پہلا کہتا ہے دوسرے کو پلاؤ، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو پلاؤ، تیسرا کہتا ہے چوتھے کو پلاؤ، چوتھا کہتا ہے 5ویں کو پلاؤ۔ 5ویں تک جب پانی پہنچتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، چوتھے کے پاس دوڑ کے آیا، اس کا انتقال ہو گیا، تیسرے کے پاس پہنچا، وہ اس کی روح پرواز کر گئی، جو دوسرے کے پاس پہنچا وہ اللہ سے جا ملا، جو پہلے کے پاس پہنچا تو اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ ہمدردی اور غمخاری میں ایک نے بھی پانی نہیں پیا۔ کیا آج یہ جذبے ہمارے اندر ہیں؟ حالانکہ ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تو پھر ہمارے سینے اتنے بے رحم کیوں ہو گئے؟ ہم اسلام کی دہائی دے کر جب کہا جاتا ہے ایک جذبہ آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام کی ترقی جانی اور مالی 2 خدمات سے ہوتی ہے۔ اپنی جانی صلاحیتوں کو بھی لگانا ہوتا ہے، مالی صلاحیتوں کو بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال رکھ کر چلے نہیں گئے کہ حضور یہ میرا مال ہے لے لیجئے، اب میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہ نہیں فرمایا جھاڑو مار کے پورا سامان لایا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے میری پوری دولت دے لیجئے اور مجھے چھٹی دے دیجئے، میں نہیں آتا۔ کسی صحابی نے حضور سے کبھی نہیں کہا کہ میرا مال لے لیجئے، مجھے معذور سمجھ کر چھوڑ دیجئے، سوری میں شرکت نہیں کر سکتا، میں بزی ہوں اللہ کے رسول، میں نہیں آ سکتا، البتہ یہ میرا پیسہ ہے لے لیجئے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ 10 روپے پھینکے چل دیے، بولے چلو صاحب اللہ کا فضل ہے 10 دینے کی توفیق ہو گئی۔ ہمارا اپنا تصور یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیسے والا 10 روپے وہاں ڈال کے سمجھ رہا ہے دین کی خدمت کر رہا ہوں، بھائی 10 تو دے دیا، 100 دے دیا، 1000 دے دیا۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، صحابہ مال کے ساتھ جان بھی لگاتے تھے، مال بھی لگاتے تھے اور اپنے آپ کو پیش بھی کرتے تھے، اپنی صلاحیتوں سے انہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنے مال سے اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جان سے دین کی خدمت کا 90% طبقہ فرار اختیار کیا ہوا ہے۔ 90% طبقہ اپنی جان سے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ 10% طبقہ جو مال سے دین کی خدمت کرتا ہے، اس کا حال ایسا ہے کہ وہ گیس کتل کے چولہے میں تیل ڈال کے جب پمپ سے ہوا بھرے 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 اس کے بعد پن مار کے جب گاڑی کھینچ کے لگائے بر آنچ ہو جاتی، 10-15 منٹ 20 منٹ کے بعد ہلو 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 پھر وہ بتی پہ آ جاتا۔ جب مال کا اسلام کو دین کو مال کی ضرورت ہوتی ہے تو پمپ بھرنا پڑتا ہے۔ ان کو صحابہ کے قصے سنانا، قرآن کے واقعات سنانا، ہتھیلی میں جنت دکھانا، تب جا کے کچھ دیں گے۔ ایک جمعہ دیں گے، دوسرے جمعہ پھر کوئی ضرورت مند آ گیا اعلان کرے تو پھر وہی 1 روپیہ پڑھ کے چلتا۔ ایسا دکھتا کہ دین کی خدمت کے لیے اب ہر جمعہ صرف سخاوت پہ تقریر کرے، دین کی خدمت کے لیے صرف سخیوں کے قصے سناتے رہے ہمیں۔
میرے عزیز بھائیوں، ترقی کرنے والی قوم کا یہ مزاج نہیں. آپ کو بتاؤں گا، وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا دنیا میں قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں. اسرائیل کو لے لیجئے آپ، 1947 سے پہلے دنیا کے نقشے میں اسرائیل کو تلاش کیجئے، ملے گا کیا؟ 1947 سے پہلے دنیا کے نقشے میں اسرائیل نہیں ہے. 1947 سے آپ یہ 2011 تک آپ حساب لگا کے دیکھ لیجئے کہ کتنے سال ہوئے. پورے 70 سال نہیں ہوئے. آج دنیا کی سپر پاور طاقت کی پوری اکانومی ان کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہے. امریکہ کا پورا میڈیا انہی کے ہاتھوں میں ہے. آج وہ دنیا کی ہر طاقت سے لیس ہو کے پڑے ہوئے ہیں. 70 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو وقت کی سپر پاور طاقت پر اپنی مرضی چلانے کی طاقت انہوں نے پیدا کی ہے. کیسے پیدا ہوئی؟ آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، یہودی وہ قوم ہے جو قطار میں کھڑے ہو کر یہودیت کی ترقی کے لیے قطار میں لائن میں کھڑے ہو کر چندہ دیتی ہے. لائن میں کھڑے ہو کر چندہ دیتی ہے. جیسے لائٹ کا بل بنتے ہیں، جیسے راشن لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر لیتے ہیں، ایسے ہی یہودیت کی ترقی کے لیے وہ قطار میں کھڑے ہو کر چندہ دیتی ہے. انیس سو 8 میں مرزا غلام احمد قادیانی مرا تھا. 1908 سے 2011 تک 103 سال. 103 سال میں قادیانیت دنیا کے 160 ممالک میں پھیلی ہے. 103 سال میں دنیا میں قادیانیت 160 ملکوں میں پھیلی ہے. ان کے اپنے رپورٹوں کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ لوگ قادیانیت کو قبول کیے ہیں. کیسے ممکن ہوا؟ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے ممکن ہوا کہ قادیانیت اپنی کمائی کا 10% قادیانیت کے لیے دیتی ہے. آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے، ان کی کتابیں میں بتاؤں گا، ان کے میگزینز میں بتاؤں گا، ان کے ویکلی پیپرز ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس میں پڑھتے ہیں. قومیں ایسا ترقی نہیں کرتی، قومیں قربانیوں سے ترقی کرتی ہیں. قومیں جد و جہد سے ترقی کرتی ہیں. آج ہمارے سامنے بڑے سے بڑا تقاضا پیش کر دیا جائے تو ہمارا ہاتھ جیب تک پہنچتا ہی نہیں. اگر ہاتھ جیب تک پہنچ گیا تو ہم فرار ہو جاتے ہیں. بولے صاحب پیسے دے دیا نمل صاحب، اب تو چھوڑ دو میرے کو. کیا قربانیاں ہیں ہمارے. آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیے، ایک آدمی کشمیر سے آ رہا ہے، ایک آدمی اڑیسہ سے آ رہا ہے، ایک آدمی بنگال سے آ رہا ہے، جو نہ یہاں کی غذا ان کو چلتی ہے، نہ یہاں کی زبان وہ جانتے ہیں. بھئی شہر سے باہر نکلیں تو آپ کو تیلگو بات کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں. حیدرآباد کے لوگ تیلگو نہیں جانتے. ایک آدمی اڑیسہ سے آ رہا ہے، بنگال سے آ رہا ہے، کشمیر سے آ رہا ہے، اور ایک ایسے قصبے اور دیہات میں رہ رہا ہے جہاں کا مسلمان بھی اردو نہیں بولتا. وہ اس دیہات میں رہ کر قادیانی مذہب کو پھیلا رہا ہے جو وہاں کی زبان بھی نہیں جانتا. کیا محنت ہے. نہ آب و ہوا سازگار، نہ غذا سازگار، نہ ماحول سازگار، نہ افراد ان کے، نہ زبان ان کی. تخلو کی بستی میں حجام کا کیا کام، لیکن اس کے باوجود یہ حجام تو کام کر رہا ہے.
یہ جو مثال ہے کہ بھائی ٹخلوں کی بستی میں حجام کی دکان کا کیا کام ہے، لیکن آپ دیکھیے نہ زبان سے واقفیت، نہ ماحول سازگار، نہ غذا سازگار، اس کے باوجود وہ ان دیہاتوں میں ایک باطل مذہب کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں۔ کامیابی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، محنت کرنے والے کو بہرحال صلہ ملتا ہے۔ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کس کام کے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے، کس کام کے؟ ایک شخص مل کر ایک ایک بستی کو تباہ کر رہا ہے، ایک شخص مل کر ایک دیہات کی پوری کایا پلٹ رہا ہے۔ ابھی ویسٹ گوداوری کی تازی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہیں، ایک ایک دیہات میں 10-10 سال سے بیٹھا ہوا ہے، پوری بستی کی بستی چاٹ گیا۔ ایک شخص کی محنت، ایک شخص کی جدوجہد۔ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی سے کیا ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ میں ایک ایسے ملک کو گیا تھا جہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا جہاں پر 313 جزیرے، 313 جزیرے، 313 آئرلینڈز ہیں، اور اس میں سے صرف 5 آئرلینڈ ایسے ہیں جہاں پر آبادی ہے، باقی پورے آئرلینڈ وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد 20 لاکھ کے آس پاس ہے۔ اور یہ پورے وہ لوگ تھے جو دین سے بالکل ناآشنا تھے، جن کے باپ دادا مسلمان تھے لیکن ان کی نسل کے اندر سے دین ختم ہو گیا تھا۔ وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک جماعت آئی تھی ہمارے پاس، ایک جماعت آئی تھی ہمارے پاس جس میں 6 افراد تھے، 6 افراد تھے، اور جب انہوں نے یہاں آ کر ایمان کی دعوت دی، اعمال کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو ہمیں یاد آیا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، وہ آئے تھے چند دن 10-20 دن کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے انہیں 2 سال تک جانے نہیں دیا، اور 2 سال تک وہ اللہ کے بندے 6 کے 6 وہاں رہے، اور پورے 6 مل کر پورے ملک کی کایا پلٹ دی۔ آج بھی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارا دین باقی ہے تو وہ 6 کی محنت ہے۔ نیت اگر خالص ہو اور جذبہ اگر صادق ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، میرے بھائیوں، ایک ایک فرد وہ کام کر سکتا ہے جو ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ اخلاص چاہیے، اخلاص چاہیے۔ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے رسوائی سے بچنے کے لیے، نبی کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے، آقا کی شفاعت پانے کے لیے، آقا ہے دو جہاں کے ہاتھوں سے آب کوثر اور جام کوثر پینے کے لیے، اور جہنم کی دہکتی آگ سے بچنے کے لیے میں دین کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ جذبے ہمارے اندر پیدا ہو۔ ایک ایک جوان اگر اس جذبے سے اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، اپنی صلاحیت کو لے کر، اپنی قابلیت کو لے کر اٹھے گا تو یہ قادیانیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عیسائیت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے ایمانی طاقت کے سامنے، تمہاری ایمانی جذبوں کے سامنے، تمہارے ایمانی ولولوں کے سامنے، تمہارے ایمانی حوصلوں کے سامنے، تمہارے اخلاص کے سامنے، تمہاری انابت اللہ کے سامنے، تمہاری خشیت الہی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسے بہہ جائیں گے جیسے طوفان کے پانی سے درخت بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کی خدمت کا جذبہ رکھو اپنے سینوں میں۔ کھانا پینا، پیسہ دولت، ارے یہ تو بت پرست کے پاس بھی ہے۔ مال و دولت، یہ تو قارون کے پاس بھی تھی، اقتدار فرعون کے پاس تھا، آج بنگلہ ہے، کار ہے، دولت ہے، ارے یورپ کے اندر کاروں میں کتے پھر رہے ہیں۔
اگر آج ہم کار میں بیٹھ کر پھر رہے ہیں، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ یورپ میں بنگلوں کے اندر بلیاں اور کتے ہیں۔ آپ نے اخباروں اور میگزینوں میں پڑھا ہوگا کہ جن کو اولاد نہیں ہے انہوں نے اپنے کروڑوں ڈالر کی جائیداد کتوں کے نام کی ہے۔ اگر آج دولت ہے، مال ہے، سرمایہ ہے، اگر یہ سرمایہ، یہ دولت، یہ مال اللہ کے نام پر نہیں لگتا ہے، نبی کی نسبت پر نہیں لگتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں لگتا ہے، اشاعت دین کے لیے نہیں لگتا ہے، حفاظت دین کے لیے نہیں لگتا ہے، تو ان کفار کے مال میں اور مسلمان کی دولت میں فرق کیا ہے؟ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سچا سپاہی بنا کر زندہ رکھے، اسلام کی خدمت کا ایک سچا سپاہی بنا کر زندہ رکھے، رسول کا ایک سچا عاشق بنا کر زندہ رکھے، دین کی خدمت گزار، دین کا خدمت گزار بنا کر زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔